اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے ہو رہا ہے، 50 نمبر آیت۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور یہ جب تعبیر سنی بادشاہ نے تو کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام لانے والا پہنچا، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور پوچھو اس سے کہ کیا ماجرا ہوا تھا جب عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ یعنی اس نے کہا کہ پہلے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے میں بے گناہ قید ہوں وہ تو معلوم کرو۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان عورتوں کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تو بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تھا جب تم سب نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ قلنا حاشا للہ، تو سب پکار اٹھیں کہ سبحان اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس شخص میں ذرہ برابر بھی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حس حس الحق، تب جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی بول اٹھی کہ حق اب ظاہر ہو گیا ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں ہی اس کو اپنی طرف پھسلانا چاہتی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یہ سچا تھا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تو یوسف علیہ السلام بول اٹھے یہ سارا میں نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب سے ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اب یہاں ایک پیغمبر کی عاجزی اور انکساری چونکہ تھے انسان ہی، تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا جو نفس ہے وہ اسے برائی پر ابھارتا رہتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب جو ہے وہ رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار جو ہے وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ فلما کلمہ، جب اس نے ان سے بات چیت کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا آج کے دن سے آپ ہمارے ہاں صاحب مرتبہ، صاحب منزلت اور اپنا جو ہے صاحب اعتبار ہیں، یعنی آپ ہمارے ہی پاس رہیں گے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے جو غلہ ہے یا زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں ان پر نگران مقرر کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں یہ علم جانتا ہوں اور خوب حفاظت کرنے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں آباد کر دیا۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں چاہتے تھے وہاں پر ہی رہتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اور اپنی رحمت سے ہم جسے چاہتے ہیں یہ رحمت جس کے اوپر چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور جو احسان کرنے والے نیکوکار ہیں ان کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ وکانوا یتقون، اور جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہے، تقوی شعاری کی زندگی گزارتے رہے۔ تو یہ آیت نمبر 57 تک ہم آ گئے، تو آگے یہ چلے گا ابھی قصہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اس قصہ میں بہت سی نشانیاں ہیں پڑھنے والوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، بہت سے نفسیاتی معاملات اور بہت سے عوارض ان کا علاج ہے۔ تو یہ قرآن یہ ہدایت ہے، روشنی ہے، رحمت ہے، شفا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا تو وہ ہدایت سے بہرور ہو جائے گا۔
تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا اتنے ہی زیادہ ہماری دنیاوی مشکلات کم ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری نجات کا باعث بنے گا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں، بچوں اور جن لوگوں کو ابھی اس کا آگاہی نہیں، شعور نہیں، تو ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمت توفیق دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔